بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اگر کسی شخص کو برائی میں دیکھو تو اس کو بزور بازو منع کرو، اور اگر اپنی قوت بازوؤں پہ اتنا یقین اور اعتماد نہ ہو تو پھر اس کو زبان سے منع کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو دل سے برا جانو۔ ہم نہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں نہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، بس دل سے برا جاننا شروع کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیے کہ بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے صاحبان علم، بڑے بڑے فلاسفر، پوسٹیں ان کی پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ ان جیسا صاحب علم، ان جیسا ہمدرد اور ان جیسا فلاسفر کوئی نہیں، لیکن وہ صرف پوسٹ کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو کسی گمراہی میں، کسی معصیت میں دیکھتے ہو تو اس سے رشتہ، ناتا، تعلق نہ توڑو، بلکہ اس کی مدد کرو کہ وہ اس معصیت سے، اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اس برائی سے نکل آئے۔ یہی تمہاری اس کی کیا ہے؟ مدد ہے۔ ظالم کی بھی مدد اور مظلوم کی بھی مدد ہوتی ہے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو برانگیختہ کرو، وہ اور ظلم کرے، اور مظلوم کی مدد کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ ایک شخص سے لوگوں نے کہا کہ تیرا بھائی دین کی راہ چھوڑ بیٹھا ہے اور گمراہ ہو کر گناہوں میں پڑ گیا ہے، اس سے برادری کا رشتہ کیوں نہیں توڑ دیتے؟ تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر اسے آج کل دوست کی ضرورت ہے، اور سخت ضرورت ہے کسی دوست کی، کیونکہ اس کا تو کام ہی بگڑا جا رہا ہے۔ اس تباہی کے وقت میں اسے کیوں کر چھوڑ دوں؟ مجھے تو چاہیے کہ اس کی پوری پوری مدد کروں اور جیسا بھی ہو سمجھاؤں تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ سکے۔ لہذا اپنے مسلمان بھائی کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کا ورد کریں۔ غائبانہ طور پر جو مسلمان کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اعمال کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو آندیاں، جو طوفان، جو زلزلے بھیجتا ہے، کیا کسی نے عبرت حاصل کی؟ کیا کسی نے توبہ کی؟ ہمارے ملک کے اندر سے جب تک سود کی لعنت ختم نہیں ہوگی، شراب کی نحوست ختم نہیں ہوگی، اور سب سے بڑی نحوست جو ٹیکس ہے وہ ختم نہیں ہوگا، تو ایسی آفتیں نازل ہوتی رہیں گی جو کل سب نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، اور اس سے پہلے یورپین کنٹریز میں زلزلوں کو، سیلابوں کو، آندھیوں کو، طوفانوں کو دیکھ چکے ہو۔ لہٰذا اجتماعی طور پر توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنی جو معاشی پالیسیاں ہیں
ان کو درست رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے گا۔ طوفان نوح کے وقت ایک بوڑھی خاتون جو خوف سے، جو ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئی، اور طوفان کی پکار، اس کے اعلانات، اس کے بیانات کہاں کہاں تک نہیں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سجدے میں پڑ گئی، اور جب وہ سجدے سے اٹھی تو طوفان نوح کب کا ٹل چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا تو کہتا تھا عذاب آئے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، کہاں ہے وہ؟ کہا عذاب آیا اور ٹل بھی گیا، چلا بھی گیا، وہ اپنی لپیٹ میں سب کو بہا کے لے گیا، کب، کیوں اور کیسے؟ تو کہاں تھی؟ وہ سجدے میں پڑے، اتنے خوف میں وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کو آس پاس کی خبر تک نہ تھی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس لیے اجتماعی دعا کی، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے اس پرفتن دور میں، جہاں ہر بندہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میں بھی اس فتنے میں ہوں، لیکن لوگوں کو اچھی بات بتانا۔ آپ وظائف کی دنیا میں دیکھ لیں، کیسے کیسے وظائف لوگوں کو بتلائے جا رہے ہیں، دولت کے پیچھے، محبت کے پیچھے، دشمنی کے پیچھے ایسے ایسے عملیات بتائے جا رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیسے کیسے ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں مذاق کے طور پر۔ کیا کسی نے کوئی سنجیدگی کے عالم میں سوچا کہ اس فتنے کو بجائے عروج بخشنے کے اس کو زوال دیں؟ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گناہوں کی معافی مانگیں، اجتماعی توبہ کا اہتمام کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاں کہیں بھی ہیں صرف دعاؤں سے نہیں، جسمانی اور روحانی طور پر بھی ان کے ساتھ ہوں۔ بعض لوگوں کی دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں کو بد دعاؤں کی صورت نہ دیں، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض نبیوں نے اپنی امت کی تباہی کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن ایک واحد نبی اور رسول اور پیغمبر اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہم اغفر امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم اہد قومی، یا اللہ میری امت کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، وہ مجھے نہیں جانتے۔ مقام عروج اور مقام نزول اور صعود، یہ دونوں معراجیں ہیں انسان کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیفیں دی، دمر دیارہم، یا اللہ ان کے گھروں کو، ان کی اولاد کو، ان کے کاروبار کو، ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے۔ یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اس طائف کے دن کی سختی سے اور کون سا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گزرا ہوگا؟ یہ گزرا ہے۔ اس سختی کے دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ حضرت ذوالنون مصری دریا دجلہ کے کنارے کہیں بیٹھے اپنے مصائبوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ تھے۔ کشتی میں چند نوجوان اٹکلیاں کرتے ہوئے، بےہودہ حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ مریدوں نے کہا ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے بجائے بد دعا کے یا اللہ ان کو عیش و عشرت آخرت میں بھی دے جس طرح ان کو دنیا میں دی ہے۔
مریدین بڑے حیران، وہ حرکات کیا کر رہے ہیں اور آپ دعا فرما رہے ہیں۔ وہ کشتی کنارے لگی، وہ نوجوان آئے، آپ کے قدموں پہ سر رکھ کر توبہ طائب ہوئے، ایمان کو محفوظ اور سلامت رکھا۔ دن بڑے حیران، جس کسی کو بھی کسی گمراہی میں دیکھتے ہو نا، تو اس گمراہی کو دیکھ کر اس کی تباہ و بربادی کے لیے دعا نہ کریں، ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے دعا کریں۔ آج پوری دنیا، مسلم دنیا، اسرائیل کی بربادی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ برباد کر کے دکھائیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو پھر ایسا شر اور ایسا فساد نہیں پھیلائیں گے۔ اس لیے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بجائے کسی کو بد دعا دینے کے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے۔ جب وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا تو پھر یہ تباہیاں، یہ بربادیاں، یہ فسادات نہیں ہوں گے۔ اور ویسے بھی پرفتن دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں نا، وہ پوری ہو کے رہیں گی، اور یہی چیزیں سبب بنیں گی۔ حشرات الارض، پانی کے اندر مچھلیاں انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ انسان کو ہدایت دے۔ یہ جب گمراہ ہوتا ہے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے، اور ہم ناحق اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور واقعی ان حشرات الارض کا کیا قصور ہے، اس آبی جانوروں کا؟ کل جو اسلام آباد میں اولے پڑے ہیں، کتنے چرند پرند درند مارے گئے، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو ان انسانوں کا ہے جو سود بھی کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، ٹیکس بھی لیتے ہیں، کھاتے ہیں، غریبوں مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جس بستی سے ٹیکس لیا جاتا ہے، وہ بستی، وہ شہر، وہ بازار مسلمانوں کا نہیں ہوتا، اور جہاں شراب کی فیکٹریاں ان کے پرمٹ میں بکتے ہوں اور صاحبان علم فروخت کرتے ہوں، ان کی تجارت کرتے ہوں، اور تمام معیشت پوری دنیا کی سود پہ کھڑی ہو، تو وہاں پھر کیا پھول برسیں گے؟ ایسے ہی اولے برسیں گے۔ لہٰذا ہم زیادہ نہیں تو ان تین برائیوں سے، سود، شراب اور ٹیکس، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے تو آپ دیکھیے دنیا پوری امن اور سکون میں آ جائے۔ اس بجائے ٹیکس اور سودی نظام کے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے تو پھر دیکھیے ہر بندہ خوشحال ہو۔ تو لہٰذا آپ ان کلمات کو، اللہم اغفر لی، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی امت محمد کو سلامت رکھے، اور یہ انشاءاللہ تمام دنیا پر غالب ہوگی۔ وہ آثار، وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، یہ اسلام پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کی دولت پیدا کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں کر سکتے تو ان الفاظ کو ضرور یاد ہے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ضرور رحم بھی کرے گا اور بخشش بھی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اصلاحی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے نظریات اور عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو فتنے اور فساد کا سبب بنتے ہیں۔